نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المتین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 98 جو ہے وہاں سے اپنا سبق کا آغاز کریں گے۔ کل آیت نمبر 97 میں اللہ کریم نے وہ جو یہودی جو عذر پیش کرتے تھے کہ ہم آپ کی نبوت کو اس لیے محض نہیں مانتے کہ آپ پر جو فرشتہ وہی لے کر آنے والا ہے وہ جبرائیل امین ہے، تو وہ تو ہمارا دشمن ہے، اس لیے ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ تو اس کا جواب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 98 میں، من کان عدوا للہ والملائکۃ ورسلہ وجبرائیل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور خاص کر جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہوا تو یقیناً اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اللہ کا دشمن ہوا، جو فرشتوں کا دشمن ہوا، رسولوں کا دشمن ہوا، میکائیل یا جبرائیل کا دشمن ہوا وہ میرا بھی دشمن ہوا، یہ نہیں فرمایا اللہ کریم نے۔ اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ جو ان کا دشمن ہوا تو میں ان کا دشمن ہوا۔ جی میں ان کا کہ جو میرے محبوبوں کے دشمن ہیں وہ جان لیں کہ میں ان کا دشمن ہوں۔ ان کا مقابلہ، ان کا بغض، ان کا حسد، ان کا عناد، ان کی نفرت، ان کا انکار، ان کا کفر، جو کچھ بھی نسبت وہ میرے رسولوں کی طرف کرتے ہیں نا، وہ جان لیں کہ وہ نسبت حقیقت میں میری طرف کرتے ہیں۔ کیوں کہ جبرائیل امین کو کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے، تو جبرائیل امین تو بذات خود قرآن لے کر نازل نہیں ہوتے، یا میکائیل بھی اگر کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، لیکن کتابوں کی وحی کا کام اللہ کریم نے ہمیشہ جبرائیل امین سے لیا۔ جی یہ نبیوں تک پیغام پہنچانے کا جو ذمہ تھا وہ اللہ کریم نے جبرائیل امین کو، اسی لیے آپ کو امین کہا جاتا ہے، آپ کا لقب ہے امین، کہ امانت دار، کہ جو اللہ کریم دیتے تھے وہ اسی طرح امانت کے ساتھ جو تھے ان کے بندوں تک پہنچاتے تھے، اس لیے ان کو بھی امین کہا جاتا ہے۔ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے نا امین، ویسے جبرائیل کا بھی لقب امین ہے، ان کو بھی جبرائیل امین کہا جاتا ہے، امانت دار جبرائیل۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ از خود تو کوئی بھی بات لے کر جبرائیل زمین پر نہیں آتے، وہ تو میں ہی بھیجتا تھا، وہ آتے تھے۔ یا کبھی اگر میکائیل بھی زمین پر آئے، حالانکہ ان کی ذمہ داری وہ بارش کے آندھی طوفان یہ وہ جو کچھ سلسلہ کار ہے وہ اس کے فرشتے ہیں، اللہ نے ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں ان کی، جس طرح وہ سور پھونکنے والے اسرافیل ہیں وہ سور پھونکیں گے، تو ہر فرشتے کے اللہ نے ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں۔ تو جبرائیل امین کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ بندے اور اللہ کے درمیان رابطے کا کام کرتے تھے۔ جی تو اللہ نے فرمایا وہ جبرائیل ہو یا میکائیل ہو، جس کو بھی میں چاہوں اپنے بندے کے پاس بھیجنا، تو وہ از خود اللہ کے اذن کے بغیر کوئی فرشتہ بھی کبھی کسی کام کے لیے زمین پر نہیں آتا، کیونکہ فرشتوں کا معاملہ ہی زمین کے ساتھ کوئی نہیں، وہ تو اللہ کے پاس وہاں عرش پر رہنے والے ہیں، وہ جبروت و ملکوت کی وہ مخلوق ہیں، ان کا کام سارا وہاں ہے۔ اب جس کو جو حکم اللہ کریم عطا فرماتے ہیں اس حکم کی بجا آوری کے لیے وہ فرشتہ زمین پر آتا ہے، رزق تقسیم کرنے والا آتا ہے۔ جی دو تو یہ پکے ہر ایک بندے کے ساتھ لگا رکھے ہیں نا اللہ نے، یہ والے یہ جو دائیں اور بائیں بٹھائے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، یہ بھی دو فرشتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے تو پکے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے نا، کہ جو آپ کے ہر اچھے اور برے اعمال کو لکھ رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے۔
اللہ کے حکم کے بغیر فرشتہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا دوسرا کہ جو رسول ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، رسول بھی بغیر اللہ کی مرضی کے کبھی کلام نہیں کرتا۔ سورہ نجم کو آپ پڑھیں نا، اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ یہ جو میرا محبوب ہے نا رسول، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی نفس خواہش نفس سے تو کبھی کلام ہی نہیں کرتا۔ کبھی اللہ کریم نے مطلقاً بات ختم فرما دی کہ ہو میرا رسول اور میرا نبی تو اپنی خواہش سے وہ اپنی بات کرے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو میرا رسول کہتا ہے اور تم اس کی مخالفت کرتے ہو تو گویا ایسا ہی ہے جیسے تم میری مخالفت کرتے۔ کیوں کہ رسول تو بات میری کر رہا ہے، رسول تو بات میری کر رہا ہے، اور فرشتے کے نزول پر اگر تم اعتراض کرتے ہو تو فرشتہ از خود تو زمین پر آتا نہیں ہے، اگر اس پر تم اعتراض کر رہے ہو تو اصل میں اعتراض تم میری ذات پر کر رہے ہو۔ تو اب یاد رکھ لے، قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ قانون پاس کر دیا اور مہر لگا دی، ثبت کر دی کہ جو میرے رسولوں کا دشمن ہے وہ جان لے اس بات کو کہ اب میں ان کا دشمن ہوں، اب میں ان کا، جو میرے رسولوں کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے، جو میرے محبوبوں کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے، وہ جان لے کہ ان کے مقابلے پر کون کھڑا ہے؟ اللہ کھڑا ہے، اللہ کھڑا ہے۔ تو جن کا دشمن خدا ہو جائے، زمین و آسمان میں کائنات کے کسی ذرے پر بھی کیا ان کو پناہ مل سکتی ہے؟ کبھی نہیں مل سکتی۔ لہذا ایسا فعل انسان کو نہیں کرنا چاہیے کہ جو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ دشمنی والا ہو، جس سے اللہ کریم انسان کو اپنا دشمن جان لے۔ جیسے اللہ کریم نے فرمایا تھا نا کہ جو بندہ سود کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، اس کے ساتھ بھی میری کھلی جنگ ہے، اس کے ساتھ بھی میری، جو سود کا کاروبار کرتا ہے، اللہ کریم نے فرمایا اس کے ساتھ میری کھلی جنگ ہے، یعنی کہ وہ بھی اللہ کے مقابلے پر جو ہے نا وہ جنگ کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ مقام اللہ نے فرمایا کہ جو میرے محبوبوں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے نا، جو میرے محبوبوں پر اعتراض کرتا ہے، وہ جان لے کہ وہ میں ان کا دشمن ہوں، میں ان کا دشمن ہوں۔ تو اب دنیا اور آخرت میں کہیں ان کو ٹھکانا، کیونکہ یہاں بھی حکومت اسی کی ہے اور وہاں بھی حکومت اسی کی ہے۔ تو جب اس کے پاس ہی تو نے جانا ہے، حاکم ہے ہی وہ، اگر عقیدہ انسان کو یہ یقین کرے یا نہ کرے، جانا تو اسی کے پاس ہے، حاکمیت تو ہے ہی اس کی، تو پھر بندہ کرتا کس بات کے لیے ہے؟ تو لہٰذا انسان کو کام اتنا کرنا چاہیے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے۔ جی کھلم کھلا اللہ کے ساتھ بغاوت جو ہے نا نہیں کرنی، باغی نہیں بننا چاہیے، گناہ گار بننا، فسق و فجور ہو جانا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن انسان بغاوت پر نہ اترے۔ جی بغاوت کسے کہتے ہیں؟ اور گناہ کیا ہے کہ بندے سے ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ لی، بھئی ایک دفعہ بھی ہو گیا معافی مانگ لی، 2 دفعہ بھی ہو گیا معافی مانگ لی، 3 دفعہ بھی ہو گیا معافی مانگ لی، بھئی 70 دفعہ بھی ہو گیا معافی مانگ لی، تو اس کو بغاوت نہیں کہتے۔ اس کو بغاوت یہ ہے کہ میں نہیں مانتا، جیسے یہودی کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں مانتے، سرے سے ہی انکار کر دینا، مان کر بندے سے غفلت ہو جانی، اس کو گناہ کہتے ہیں، فسق فجور اس کو کہتے ہیں۔ فسق کا معنی ہوتا ہے نکل جانا یا نکلنے کا ارادہ کر لینا، فسق کا لغوی معنی یہ ہے، لغوی معنی نکل جانا، کس سے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت سے نکل جانا، اس کو فسق کہتے ہیں، اور یہ گناہ کبیرہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے، لیکن گناہ اس کو کہتے ہیں۔ تو گناہ گار ہونا یہ اللہ کے ہاں جو ہے نا مقبول ہے، یاد رکھیے گا، اللہ گناہ گاروں کو پسند کرتا ہے، اللہ گناہ گاروں کو ناپسند نہیں کرتا۔ کن کو ناپسند کرتا ہے؟ کن کو ناپسند کرتا ہے؟ نافرمانوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہیں نہیں فرمایا کہ میں گناہ گاروں کو ناپسند کرتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ کریم نے کہیں نہیں یہ فرمایا، پورے قرآن کریم میں آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا کہ اللہ گناہ گاروں کو ناپسند کرتا ہے، نہ، اللہ کہتا ہے کہ میں کن کو ناپسند کرتا ہوں؟ جو نافرمان ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گناہ گار اور نافرمان میں فرق ہے، گناہ گار اور نافرمان میں فرق ہے۔ تو اس فرق کو جاننے کے لیے کوشش کریں۔ گناہ گار وہ ہے جو غلطی کرتا ہے لیکن اللہ کا باغی، اللہ کے احکامات کے خلاف نہیں جاتا، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی مخالفت نہیں کرتا، اس کو گناہ گار کہتے ہیں۔ اور جو اکڑ گیا،
بھائی اللہ نے کہا کہ سود میرے خلاف جنگ ہے، تو وہ جانتے بوجھتے ہوئے سود کا کاروبار کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے، تو پھر وہ سمجھ لے کہ وہ گناہ گار نہیں ہے، وہ گناہ گار نہیں ہے، وہ نافرمان ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا میرے بھائیوں جو نافرمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، گناہ گاروں کے ساتھ والا معاملہ اس سے نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ اللہ کریم نے فرق بتا دیا کہ اب جب میں کسی کا دشمن بن جاتا ہوں تو پھر وہ اپنی خیر منائے، پھر وہ اپنی خیر منائے۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، یہ فاسقون کا لفظ بھی آ گیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیات نازل کی ہیں، اتاری ہیں، اور ان نشانیوں کو سوائے نافرمانوں کے کوئی انکار نہیں کر سکتا، سوائے نافرمانوں کے۔ اور یہ آیت کریمہ بھی جو ہے نا، وہ میں نے کل ایک بندے کا نام بتایا تھا، یہودی کا، ابن سوریہ، یہ اس کے جواب میں اتری تھی، جو وہ کہتا تھا نا کہ کوئی قرآن شران نہیں ہے جی، اب اگر وہ میکائیل لے کر آتا تو ہم مان لیتے کہ واقعی اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کلام آیا ہے۔ تو اس کا اللہ کریم نے جواب دیا کہ یہ فاسق ہیں، یہ حقیقت میں یہ فاسق لوگ ہیں جو نہیں مانتے، ہم نے تو واضح نشانیوں کی طرح پر اتارا، ڈکی چکی بات، مبین، کھلی نشانیاں، روشن، اللہ نے فرمایا روشن، یعنی کہ اندھیرا بھی ہو تو روشنی، جب روشن والی چیز ہو، روشنی چیز ہوگی نا، بس گپ اندھیرا ہو تو ٹمٹماتا ہوا دیا بھی ہے نا، وہ بھی نظر آ جاتا ہے۔ آیات بینات کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نشانیاں کہ جو چھپ نہیں سکتی، واضح نظر آ جاتی ہیں، اب ماننا نہ ماننا انسان کی اپنی مرضی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو روشن آیات جو تھی وہ دے کر بھیجی، اب ان میری نشانیوں کو، میری ان آیات کو سوائے نافرمانوں کے کوئی انکار نہیں کرے گا، کہ جنہوں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ ہم نے بات نہیں ماننی، بس وہی انکار کرے گا۔ وہی بھئی ایک بندہ، آپ باہر نکلنا، سورج چمک رہا ہے تو آپ کہیں جی سورج جو ہے وہ چمک رہا ہے، نکل رہا ہے، تو اگر کوئی بندہ کہ جی میں نہیں مانتا کہ سورج چمک رہا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ کائنات میں کوئی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ اس نے کہہ دیا بھائی میں نہیں مانتا سورج چمک رہا ہے۔ اب دنیا کی کوئی دلیل اس کو آپ یہ نہیں بتا سکتی اس بات کا کہ واقعی یار سورج چمک رہا ہے، کیونکہ وہ اکڑ گیا، میں نہیں مانتا سورج چمک۔ اب کیا دلیل دیں گے اس کو آپ جی؟ کیا دلیل دیں گے کہ سورج کو چمکتا ہوا دیکھ کر، ہر طرف روشنی دیکھ کر بھی اگر وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سورج چمک رہا ہے، تو پھر ایسے بندے کو کوئی دلیل کام، یہی حال ان کا تھا نافرمانوں کا، کہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے بس انکار کر دیا، بس ہم نہیں مانتے بس، اور پیچھے بغض و حسد جو تھا وہ کار فرما تھا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی، ہر چیز کو جانتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فاسقوں کے سوا جو ہے، نافرمانوں کے سوا، یہ یاد رکھیے گا، اب اس کو پلے باندھنے سے بات کو، نافرمان اور گناہ گار کی بات کو ذرا پلے باندھ لیں، یہ کام آئے گی آپ کے، کہ گناہ گار ہونا ایک علیحدہ بات ہے اور نافرمان ہونا علیحدہ بات۔ نافرمانی سے بچیں۔ آگے اللہ کے میں ارشاد فرمایا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بھی میں نے ان سے کوئی وعدہ لیا، بنی اسرائیل سے، اہل یہود سے، جب بھی میں نے کبھی ان سے وعدہ لیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ کر پھینک دیا، اسے توڑ کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے۔ دو باتیں اللہ کے میں یہاں شرفات بھائی، کہ جب بھی میں عہد لیتا ہوں تو کچھ ایسے ہیں جو اس عہد کو توڑ کر پھینک دیتے ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں وہ کسی قابل ہی نہ سمجھنا کسی بات کو، کہ آپ نے وعدہ کیا اور وعدے کو توڑ کر پھینک دیا۔ ایک تو ہوتا ہے وعدہ وفا نہ کرنا، وعدہ کیا، وعدہ وفا نہ کرنا، لیکن اب وعدہ تو آپ کو یاد ہے کہ میں نے کیا تھا، آپ انکاری نہیں ہیں لیکن وعدہ پورا نہیں کر رہے، یہ ایک علیحدہ بیماری ہے، یہ ایک علیحدہ گناہ ہے۔ اور سرے سے عہد کو پھینک دینا کہ جیسے میں نے عہد کیا ہی نہیں تھا، یہ ایک علیحدہ بیماری ہے، یہ اس سے بڑی بیماری ہے کہ سرے سے ماننا ہی نہ کہ میں نے کو وعدہ کیا تھا۔ اللہ یہ بیماری بتا رہا ہے کہ ایک گروہ ایسا تھا کہ جو اس عہد کو توڑ کر پھینک دیتے تھے کہ جیسے ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہی نہ تھا،
اور دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے. اکثر یعنی کہ اصل حالت ان کی اللہ کریم نے یہ بتائی کہ حقیقت میں وہ کبھی صاحب ایمان تھے ہی نہیں. اگر وہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے تھے نا تمہارے سامنے آ کر، ظاہری طور پر تمہارے سامنے آ کر نمازیں پڑھتے تھے، اگر وہ تہجد گزاریاں بھی تمہارے سامنے کرتے تھے، تو حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں تھے. حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں تھے، بس دھوکہ دے رہے تھے دنیا کو. لیکن اندر جو وہ بات تھی کہ جس نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا، وہ کبھی ایمان والا داڑھی جتنی مرضی بڑی لمبی رکھ لیا، داڑھی. اب اللہ کریم جو میں آپ سے باتیں کرتا ہوں نا، یہ مولویوں والی بات نہیں ہے، یاد رکھیے گا. شاید کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے، مولوی یہ بات نہیں کرے گا آپ سے. میرا مقصد جو ہے نا اپنی اصلاح کرنی اور آپ کی اصلاح کرنی. میرا کاروبار نہیں ہے، مجھے یہ خواہش نہیں ہے کہ میں اچھی تقریر کروں گا تو مجھے کسی جامع مسجد میں نوکری مل جائے گی. ٹھیک ہے، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں. بیٹھے ہیں ہم کس لیے کہ جانیں قرآن کریم ہم سے چاہتا کیا ہے. تو اب جو اللہ کریم فرما رہے ہیں اس کا کیا معنی ہوا کہ حقیقت میں جو بندہ میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتا ہے نا، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. اس آیت کریمہ سے کیا سبق ملا؟ اللہ کریم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھی بندہ میرے ساتھ کیے ہوئے عہدے کو توڑ دیتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. یہ ایک اور بڑی بیماری اللہ کریم نے فرمائی کہ جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے میرا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کتاب کے ساتھ آئے، جو اصلاً تصدیق کرنے والی تھی، اصلاً جو کتاب ان کے پاس موجود تھی، تو ان اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی اس کتاب کو پسے پشت ڈال دیا. پسے کس کتاب کو؟ قرآن کی بات نہیں اللہ کر رہا. قرآن کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے نا، قرآن تو آقا لے کر آئے تھے نا. اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میرا رسول قرآن لے کر مبعوث کیا گیا نا ان کی طرف، تو وہ جو اہل کتاب تھے، تورات کے جو مالک تھے، انہوں نے کیا کیا کہ جب میرا محبوب وہ کتاب لے کر آیا جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی تھی، تو ان بدبختوں نے کیا کیا کہ اپنی کتاب کو بھی پسے پشت ڈال دیا، پسے پشت ڈال دیا. گویا کہ وہ جانتے ہی نہ تھے، جو ہے کہ وہ ظہورہم کأنہم لا یعلمون، ایسے کہ جیسے وہ جانتے ہی نہ تھے. تو ظلم کیا انہوں نے کیا؟ اب تورات کے جو نسخے آپ کو ملیں گے نا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید آپ کو ذکر نہ ملے. اب تو تورات اس حالت میں بھی نہیں نا جب 1400 سال جو قبل تھی. تورات انجیل، آج تو بائبل اس کو کہتے ہیں، تورات اور انجیل کا مجموعہ جو ہے. تو اب تو وہ معاملہ کوئی نہیں، لیکن اس وقت جو تورات موجود تھی نا، جو یہودیوں کے پاس تھی، یا انجیل جو تھی، اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی لکھا ہوا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے قول تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آیات لکھی ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. تو اللہ کریم کہتا ہے کہ جب نہ ماننے پر آئے نا، تو انہوں نے اپنی کتاب کو بھی ماننے سے انکار کر دیا. اپنی جو تورات تھی نا اس کو ماننے سے انکار کر دیا. قرآن کو نہ ماننے کے لیے تورات کا بھی منکر ہو گئے. جب اپنی انسان کی مرضی اور منشا ہو، جب انسان نہ ماننے پر آئے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنی کتاب کو بھی اٹھا کر پھینک کر، جو عہد کیا تھا اس کو بھی بھول گئے، اور کتاب کو بھی اٹھا کر، جیسے کہ انسان وہ کہتے جیسے کہ جانتا ہی نہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم ہے کہ نہیں ہے، نازل ہوا تھا کہ نہیں ہے، ہمارے لیے آیا تھا کہ نہیں ہے. تو اللہ کریم کہتا ہے کہ ایسے بدبخت جو ہوتے ہیں نا، وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں ایمان والے. تو عہد جو ہوتا ہے نا، یاد رکھیے، ہم نے بھی تو عہد کیا اللہ کے ساتھ، کہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں عہد کیا، ہم نے بھی عہد کیا، اور ہم بھی عہد توڑنے والوں میں ہیں، ہم بھی عہد کو بھولنے والے میں ہیں. اور کیا ہم نے قرآن کو اٹھا کر پسے پشت نہیں ڈال دیا؟ اس قرآن کو نہیں پسے پشت ڈالا. جب پاکستان بنا تھا تو ایک نعرہ لگا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، یہی نعرہ لگا تھا نا پاکستان بننے سے پہلے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کہ قائد اعظم کی تقاریر سن لینا، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ جو ملک بنا ہے نا، اس میں وہ نظام چلے گا جو اللہ کا نظام ہے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی نظام نہیں چلے گا. آپ پریمبل پڑھ لیں، آپ اگر پڑھے لکھے ہیں، سارے دوست پڑھے لکھے ہیں، نیٹ پہ جائیں اور پاکستان کا دستور نکالیں. پاکستان کا دستور جس کو آئین کہتے ہیں، چھوٹی سی کتاب ہے، انگلش میں مل جائے گی، اب اردو میں مل جائے گی.
اس کا پریمبل دیباچہ جس کو کہتے ہیں، جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے، قرارداد مقاصد جو پیش کی گئی تھی نا، اس کو بطور دیباچہ جو ہے آپ کے آئین میں رکھا گیا ہے۔ آئین شروع یہاں سے ہوتا ہے، ایک دو بات کروں گا بس بات ختم کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر سے۔ آئین شروع یہاں سے ہوتا ہے، حاکمیت اعلیٰ کا تصور جو ہم پڑھا کرتے تھے کہ اصل حاکم کون ہے؟ اللہ ہے۔ اصل حاکم یہ آپ کے آئین میں لکھا ہے، اصل حاکم کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو بندہ بھی حاکم بنتا ہے زمین پر، وہ کہتا ہے کہ میں حقیقت میں امانت دار ہوں اور اللہ کی امانت کو لے کر میں جو ہے حکمرانی کر رہا ہوں، اللہ کی امانت لے کر حکمرانی کر رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ لکھا ہے اس میں فقرہ پڑھ لیجئے گا کہ حاکم وقت کی یہ ذمہ داری ہے۔ آئین پاکستان اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر بسنے والوں کو ایسا ماحول مہیا کیا جائے گا کہ وہ قرآن و سنت کے معیار کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ قرآن و سنت کے معیار کے مطابق اپنی ایسا ماحول مہیا کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ آئین کے روح سے پاکستانی حاکموں کی ذمہ داری تھی۔ اب مجھے آپ بتا دینا کہاں تک ہم نے وفا کی، اس کلمے سے کہاں تک وفا ہم نے کی، اور اس پریمبل سے جس میں لکھا ہے کہ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی کام پاکستان کی سرزمین پر، پاکستان کا کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، یہ آپ کے آئین میں درج ہے۔ اب ٹی وی آن کر لیں، کوئی سا چینل لگا لیں، کوئی سا چینل لگا لیں، تو پھر مجھے بتا دیں کہ اسلام کہاں ہے جی۔ سڑکوں پہ چلے جائیں، بازاروں میں چلے جائیں، اپنے گھروں میں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں میرے بھائیوں، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے بھی قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ ہم نے بھی قرآن کو، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، جیسے یہود اپنی مرضی کے مالک تھے ویسے ہی ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ ان کو تو چھوڑیں، ایک تو وہ سلطنت کی بات ہے نا، وہ جانیں گے، وہ جواب دیں گے اور اللہ کریم جواب لے گا۔ ایک سلطنت اور بھی ہے میرے بھائی، یہ سلطنت ہے 5.5-6 فٹ کی جی، اس کی تو فکر کر لیں۔ اس وجود نے بھی تو وعدہ کیا تھا نا، الست ربکم جب کہا تھا تو کہا تھا قالوا بلا، ہاں مولا تو ہی میرا اللہ ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا رزاق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا بادشاہ ہے۔ تو اس وجود کی جو سلطنت ہے نا میرے بھائیوں، کم از کم اس پر تو اس کی حکومت قائم کر دیں۔ یہ تو مشکل ہے بھائی، میں سارے پاکستان کو تو درست نہیں کر سکتا، تو کیا اس اپنی وجود کی سلطنت کو درست نہیں کر سکتا جی؟ تو اس پر ہی قرآن کو لاگو کر دوں تو میں اپنا وعدہ تو پورا کروں کم از کم اللہ کریم کے ساتھ جو میں نے کر رکھا ہے جی۔ اجتماعی طور پر اگر میں وزیر اعظم یا صدر تو نہیں ہوں نا، ایک کامن مین، ایک عام انسان ہونے کے ناطے، ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے، کیا انفرادی طور پر میں نے اپنے وجود کا حساب نہیں دینا؟ تو کیا یہ ضروری ہے کہ میں آپ کو درست کرتا پھروں، آپ کو درست کرتا پھروں اور اپنے وجود کی فکر نہ کروں؟ تو سب سے پہلے اجتماعی طور پر تو کوشش کرنی چاہیے، یہ بھی فرض ہے، یہ بھی بھاگنا نہیں چاہیے بندہ کہ میں کوشش ہی نہ کروں۔ لڑائی کرنا آپ کا فرض ہے، کیا ہرو کو سننے سے نہیں بات کر رہا میں۔ جہاد کس کو کہتے ہیں؟ جہاد کوشش کو کہتے ہیں، جہاد لڑائی جھگڑے کو جہاد نہیں کہتے۔ جہاد کی بھی کئی قسمیں ہیں، جوہد سے ہے، جوہد کا مطلب کوشش کرنا۔ تو برائی کے خلاف معاشرے کو درست کرنے کے لیے، معاشرے کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے کوشش کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، لیکن اس سے پہلے اپنی ذات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم جو یہ قرآن کریم پڑھتے ہیں نا، کم از کم اللہ کے احکامات کو اپنے وجود پر لاگو کرنے کی تو کوشش کریں نا، اپنے وجود کو تو مسلمان بنا دیں۔ وہ کیا علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بھی خالی کلمہ پڑھ لینے سے تو بندہ مقصد پورا، اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے تو مسلمان ہو گیا، لیکن یہ منشا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا پورا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تیرا من بھی اگر مسلمان نہیں تو اس وقت تیرے تن کے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں طاعت رسول میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔